اچھا جناب، ڈیٹرمنٹ سے آف فالوور ایٹریبیوشن اباؤٹ لیڈرس. جس طرح لیڈرز اپنے فالوورس کو ایویلویٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے فالوورز بھی اپنے لیڈرس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. جیسے آپ میں سے کسی نے ابھی کہیں نے کمنٹ دیا کہ جی ہم تو کرتے ہیں، ہمارے باس ایسا نہیں کرتے. مطلب یہ کہ آپ کا یہ لیڈر کے بارے میں آپ کا اوپینین ہے کہ وہ پروفیشنل جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، کوڈ آف ایتھکس ہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا. تو یہ ایک اس کے بارے میں آپ کا امپریشن ہے. اسی طریقے سے ساری آرگنائزیشن پہ لیڈرس کا امپریشن پڑتا ہے اور لیڈرس کے بارے میں سب آرگنائزیشن بات کرتے رہتے ہیں. دیٹس وائی لیڈر سکسیزفل ہوتے ہیں، پھر سکسیز کے لیڈر سے نیچے بھی گر جاتے ہیں جب when they lose confidence of most of the followers. In many cases they lose their position of prominence. تو اگر اس کا جرنلی کیا ہے، ایک لیڈر کو ہم اچھا لیڈر اس وقت سمجھتے ہیں جب اس کا یونٹ سکسیزفل ہو. اب یونٹ تو سکسیزفل ہونے میں آف کورس لیڈر کا ہاتھ ہے، اس کی مینجمنٹ ہے، اس کی اسکلز ہیں، اس کی کنسیپچوئل اسکلز ہیں، ساری چیزیں. لیکن بعض اوقات لک فیکٹر ہوتا ہے. مارکیٹ ویسے ہی 15% سے گرو کر رہی ہے اور کمپنی 10% سے گرو کر رہی ہے تو ایوری بڈی از ہیپی. کوئی ایویلویٹ نہیں کر رہا کہ ایکچولی ہمارا مارکیٹ شیئر تو کم ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ چیزیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایکسچینج ریٹ کا فائدہ ہو جاتا ہے. آپ پی ایس او کی انکم اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا لاس ڈیو ٹو ایکسچینج ریٹ یا گین ڈیو ٹو ایکسچینج ریٹ. تو ابھی جیسے کہ روپے میں اتنے زیادہ ڈی ویلیویشن ہوئی ہے تو ان کو ایکسچینج ریٹ کا گین ہو گیا جو انوینٹری ان کے پاس تھی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ مختلف چیزوں کو آپ ایویلویٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کسی کی پرفارمنس اگر بالکل آرگنائزیشن پرفارمنس اچانک امپروو ہو جائے کسی کے آنے سے تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھا لیڈر ہے. اس کے حالانکہ اس کی دو میجر وجوہات ہوتی ہیں عام طور پہ. ایک تو اس کی پرفارمنس اچھی ہوئی ہے تو دیٹ از بیکاز لاسٹ لیڈر کچھ کر کے گیا، کیونکہ لیڈر کی پرفارمنس اتنی جلدی سے سامنے نہیں آ سکتی ہے. جیسے کہ جیک ما کہتا ہے if you are planning success today you cannot be successful. If you are planning success in a year that is not possible, and if you are planning success in 10 years that you might achieve it. کیونکہ سکسیز جو ہوتی ہے نا لانگ ٹرم کی چیز ہوتی ہے، اسٹریٹجک چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پچھلا لیڈر کچھ اچھا کر کے گیا ہوگا اس کی وجہ سے رزلٹ آیا، یا پھر یہ کہ کوئی انوائرمنٹ میں ایسا پازیٹیو امپیکٹ آ گیا، اچانک اکنامی میں بوم آ گیا، تو بوم آنے کی وجہ سے آرگنائزیشن کی گروتھ ہو گئی، لوگوں نے کہا یہ بڑا اچھا لیڈر ہے. تو اس لیے سڈنلی انکریز ہو جائے اگر آرگنائزیشن کی پرفارمنس، اس کو بھی لوگ لیڈر کے سے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے وہ لیڈر جو ڈیسیجنز لیتے ہیں، ڈائریکٹ ایکشنز لیتے ہیں، ان کو پسند کیا جاتا ہے کیونکہ لوگ ڈیسیجن لینے میں گھبراتے ہیں عام طور پہ نا. سب آرڈینیٹس فالوورس تو وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ڈیسیجن لینے میں پرومپٹ ہیں اور آپ لاجیکل ڈیسیجنز لیتے ہیں اور آپ ڈیسیجنز کی وجہ سے چیزیں ڈیلے نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ پروکراسٹینیشن ڈیسیجن میں ہوتا ہے لیڈرس کی طرف سے، تو یہ چیزیں سب آرڈینیٹس اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آپ نے اپنے لیڈر کو کوئی فائل بھیجی ہے، وہ ہفتے 10 دن اس کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا میں دیکھوں گا، آج کل ٹائم نہیں ہے، کل دیکھ لوں گا، پھر ایک ہفتے بعد بھی نہیں دیکھتا. تو یہ جو اس کی ویک ڈیسیجن میکنگ کا جو ہے وہ پھر آپ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ لیڈر از ناٹ سکسیزفل. تو یہ چیزیں آپ نوٹ کیجئے کہ آپ کو آپ کے جب سب آرڈینیٹ جج کریں گے، ایویلویٹ جج نہیں کریں گے، ایویلویٹ کریں گے. ایک آج کل جج کا لفظ اتنا نگیٹو بنا دیے، تو ایویلویٹ کریں گے تو وہ آپ کو کس کرائٹیریا پہ ایویلویٹ کریں گے. تو اس میں سے ایک جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ بھی ہے. اچھا، اور ڈیسائسولی ایکٹ کرنا، ڈیسیجن لے کے اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرنا، میک شیور کرنا کہ میں نے جو ڈیسیجن لیا ہے اس کے اوپر آرگنائزیشن اسے امپلیمنٹ بھی کر رہی ہے. اسی طریقے سے کوئی چینجز لے کر کے آتا ہے لیڈر جو یونیک چینجز ہیں اور جس کی وجہ سے آرگنائزیشن آگے جاتی ہے، سکسیزفل ہوتی ہے. جیسے کسی نے ایس اے پی امپلیمنٹ کر دیا یا اور چیزیں اس طرح کی کلچرل چینج لے آئے، آپ ٹیکنالوجیکل چینج لے آئے، پروسیسز کے چینج لے آئے، لوگوں کے لیول کے چینج لے آئے. جیسے ایک زمانے میں پی ایس او نے بی ای اور ایم بی اے لوگوں کو ہائر کرنا شروع کر دیا، تو اس کو اپریشیٹ کیا گیا بعد میں. تو یہ یونیکنیس آف جو چینج لاتے ہیں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اسٹریٹجی چینج کرتا ہے اگر کوئی لیڈر اور وہ اسٹریٹجی سکسیزفل ہو جاتی ہے تو اس کو بہت ہی سکسیزفل لیڈر سمجھا جاتا ہے. اور یہ کہ کسی سے کوئی سچویشن سے اپرائز کیا جائے تو لیڈر اسے کنکلوڈ کر سکتا ہے، اس کی بیسس پر ڈیسیجن لے سکتا ہے اور سکسیس یا فیلیور کی رسپانسبلٹی لیتا ہے.
تو لوگ اس کو بڑا اچھا لیڈر سمجھتے ہیں. کیسز میں جو فیلیور ہے اس کی رسپانسبلٹی لیڈر لیتا ہے تو اس سے قد چھوٹا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, بلکہ قد بڑا ہو جاتا بعض اوقات. لیکن آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کن فیلیورز کی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں اور کیوں لے رہے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے لیڈرز آرگنائزیشن میں پاورفل بھی ہو سکتے ہیں, ویک بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر کسی لیڈر کو آرگنائزیشن میں سمجھا جاتا ہے کہ اٹ از اے پاورفل لیڈر, تو لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور زیادہ اس کو لائک کرتے ہیں, زیادہ اس کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے کوئی چیز اگر لیڈر امپلیمنٹ کرتا ہے, اس کے بارے میں کانفیڈنس رکھتا ہے, کنوکشن رکھتا ہے, تو آرگنائزیشن اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ ایک چینج کو لے کے چلا ہے اور اس چینج کو سکسیسفلی امپلیمنٹ کر رہا ہے. اسی طریقے سے وہ کوئی لیڈ آرگنائزیشن سے ڈیڈیکیشن اس وقت پتہ چلتی ہے لیڈر کی, لوگوں کو, سبارڈینیٹ کو, جب وہ پرسنل رسک لیتا ہے, اپنے ریپوٹیشن کا رسک لیتا ہے, اپنے ٹائم کا رسک لیتا ہے, اپنے فیملی ٹائم کا رسک لیتا ہے, یا اور اسٹریٹجک رسک لیتا ہے تاکہ آرگنائزیشن سکسیسفل ہو جائے. تو اس کو اس کے سبارڈینیٹس اچھا سمجھتے ہیں.